غیرت کا معاملہ 3 قسط ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں، چوتھی قسط یہاں سے شروع ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ضلع جھنگ کے نواح میں واقع بخت پور نامی یہ قصبہ خاصا گنجان آباد تھا اور مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی چند روز ہی ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں قصبے کے معاملات میں اور تمام لوگوں سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکا تھا، چنانچہ نئی نئی باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ بہرحال کوئی بات بھی ہمیشہ نئی نہیں رہتی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانی ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد ان لوگوں کو میرے لیے اور مجھے ان کے لیے پرانا ہونا تھا، یہی حقیقت ہے اور دستور زمانہ بھی۔ دوپہر کے بعد میں نے حیدر علی نامی کانسٹیبل کو اپنے پاس بلایا اور اس سے داؤد کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔ حیدر علی اسی قصبے کا رہنے والا تھا اور میں اسے خاصا ہوشیار قسم کا بندہ میں نے اسے پایا۔ اس نے میرے سوالات کے جوابات میں ان باتوں کی تصدیق کر دی جو صداقت علی نے مجھے داؤد کے حوالے سے بتائی تھیں۔ تاہم حیدر علی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ داؤد کا عارف کے گھر میں آنا جانا تھا۔ میں نے خصوصی ہدایات کے ساتھ حیدر علی کو داؤد کے گھر کی جانب روانہ کر دیا۔ اسے داؤد کو بڑے طریقے سلیقے سے گھیر کر ساتھ تھانے لانا تھا۔ ساتھ ہی یوسف حلوائی کو بھی یہ پیغام دینا تھا کہ مجھ سے تھانے آ کر ملے۔ وہ احکام کی تعمیل کا یقین دلا کر میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حوالدار نصیر شاہ اسے ہسپتال سے واپس آ گیا۔ پھر ہمارے درمیان تازہ ترین حالات پر گفتگو ہونے لگی۔ نصیر شاہ ایک سمجھدار تجربہ کار حوالدار تھا۔ میں نے اسے ان باتوں سے آگاہ کیا جو صداقت علی نے مجھے بتائی تھیں۔ داؤد کے بارے میں نصیر شاہ کی رائے بھی اچھی نہیں تھی، وہ اس کی بدماشیوں اور بدگماشیوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں نے پوچھا، شاہ جی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ داؤد کے کالے کرتوت سے اچھی طرح آگاہ ہیں اور ابھی تک اس کے خلاف سخت قسم کی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو چکی ہے جناب، حوالدار نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ وہ جیل بھی کاٹ چکا ہے۔ میں اس کی جیل یاترا کے بارے میں سن چکا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس قسم کی چھوٹی موٹی سزاؤں سے داؤد جیسے لوگوں کا بھلا نہیں ہوتا، انہیں یا تو کہیں لمبا ہی فٹ کرنا پڑتا ہے یا پھر گاہے بگاہے خاطر مدارت کے لیے تھانے بلاتے رہنا چاہیے۔ کہتے تو آپ بالکل ٹھیک ہیں جناب، اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن داؤد جیسے گنڈوں کے معاملے میں ایک مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے۔ کیا مسئلہ؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہ جو داؤد ہے نا، یہ بہت سوچ سمجھ کر کارروائی کرتا ہے۔ اپنے برابر کے یا زیادہ طاقتور لوگوں پر اس نے کبھی ہاتھ نہیں ڈالا، ہمیشہ کمزور افراد کو نشانہ بناتا ہے۔ کمزور آدمی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ظلم اور زیادتی برداشت کرنے کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ ظالم کی شکایت لے کر کسی صاحب اختیار آدمی کے پاس نہیں پہنچتا۔ اور آپ جانتے ہیں ملک صاحب، جب تک کسی شخص کے خلاف ہمارے پاس کوئی رپورٹ نہ آئے ہم کارروائی نہ کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ یہ مجبوری اپنی جگہ، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن داؤد جیسے گنڈوں سے نپٹنے کے لیے پولیس کے پاس اور بھی کئی راستے ہوتے ہیں۔ اگر ایک تھانہ انچارج داؤد جیسے لوگوں کے سامنے بے بس ہو جائے تو پھر ہو گئی تھانے داری۔ میں نے حوالدار نصیر شاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ داؤد کو یہاں بلانے کے لیے کانسٹیبل حیدر علی روانہ ہو چکا ہے۔ ہمارے درمیان اس موضوع پر گفتگو آگے بڑھی تو حوالدار نے کہا، ملک صاحب اگر یوسف حلوائی کا بیان درست نکلا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں نے اس کی بات سمجھنے کے باوجود بھی پوچھا، کس قسم کی مشکل شاہ جی؟ دیکھیں جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اگر عارف کی یوسف سے کہی ہوئی یہ بات سچ نکلتی ہے کہ شاہدہ بے وفائی کی مرتکب ہو رہی تھی تو اس امر کے قوی امکانات ہیں عارف ہی نے شاہدہ کو قتل کیا ہوگا۔ اس صورت میں عارف کی واپسی مشکوک ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں شاہدہ کی لاش کا کیا ہوگا؟ کس کے حوالے کریں گے لاش کو؟ ہم یہ بات سمجھ ہی نہیں رہے۔ میں نے نصیر شاہ کو صداقت علی سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔ اس میں شاہدہ کی بے وفائی کے حوالے سے داؤد اور یوسف حلوائی کا خصوصاً ذکر کیا اور آخر میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یوسف حلوائی، صداقت علی اور شاہ جی، آپ سمیت سب کا یہی خیال ہے کہ اگر عارف نے شاہدہ کو قتل کیا ہے تو وہ پلٹ کر بخت پور میں قدم نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے؟ حالات و واقعات کی روشنی میں اس بات کے امکانات تو ہیں کہ عارف نے شاہدہ کی بے وفائی پر اسے قتل کر دیا ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے حقیقت اس کے برعکس ہو، عارف کا شاہدہ کے قتل سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ واقعی کسی کام سے کہیں گیا ہو۔ ہمیں اس واقعے کے اس زاویے کو یکسر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو ملک صاحب، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نے کہا، شاہ جی، شاہدہ قتل ہو گئی اور اس کا شوہر متوقع قاتل عارف منظر سے غائب ہے۔ ان دونوں کے سوا اس گھر میں اور کوئی نہیں رہتا تھا۔
اس لیے میں نے اس گھر پر سرکاری تالا لگوا دیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ جب تک اس کیس کا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ جاتا، عارف کے گھر کی نگرانی بہت ضروری ہے، خصوصاً رات کے وقت۔ اس قسم کے بند گھر چوروں اور ڈکیتوں کی دلچسپی کا خصوصی مرکز بن جاتے ہیں۔ اس گھر پر جو قیامت ٹوٹی ہے سو ٹوٹی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا ہی کوئی مہم جو چور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہاں صفایا ہی نہ کر دے، لہٰذا کسی چلاک قسم کے کانسٹیبل کی وہاں ڈیوٹی لازمی ہے۔ ہمارے تھانے میں ایک ایسا کانسٹیبل ہے جناب جو راتوں کو جاگنے کا بڑا ماہر ہے، نصیر شاہ نے بتایا۔ عارف کے گھر پر اسی کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بلائیں اس کانسٹیبل کو، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کانسٹیبل وسیم میرے سامنے حاضر تھا۔ میں نے سر تا پا اس کا جائزہ لیا۔ وہ ایک صحت مند اور چوکو چوبند شخص تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سنا ہے تم راتوں کو جاگنے میں بہت ماہر ہو۔ بس جی، اپنی اپنی عادت کی بات ہوتی ہے، وہ سادگی سے بولا۔ کچھ لوگ رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو دیر سے نیند آتی ہے، میں کبھی بھی آدھی رات سے پہلے نہیں سویا۔ اگر کوئی دلچسپی مصروفیت ہو تو پوری رات جاگ کر بھی گزار سکتا ہوں۔ پھر اگلے روز تمہیں نیند آتی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں جناب، اس نے جواب دیا، بس دن میں 1-2 گھنٹے آرام کے لیے مل جائیں تو گزارا ہو جاتا ہے۔ بس تو ٹھیک ہے، میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں اسے عارف کے گھر کی خفیہ نگرانی کرنے کے بارے میں بتایا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور آخر میں کہا، ٹھیک ہے ملک صاحب، میں ابھی ادھر روانہ ہو جاتا ہوں۔ وہ فرمانبرداری سے بولا، انشاءاللہ آپ کو میرے کام سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وسیم، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس نگرانی کے دوران اگر تمہیں کوئی بھی غیر معمولی بات نظر آئے تو فوراً ایکشن میں آ جانا اور اس واقعے کی اطلاع دینے میں کسی قسم کی تاخیر سے کام نہیں لینا۔ میں نے لمحے بھر کو توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور اگر تمہیں کسی بھی وقت کہیں بھی عارف کی شکل نظر آئے تو اسے پہلی فرصت میں پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ آپ فکر نہ کریں جناب، وہ یقین دہانی کروانے والے انداز میں بولا۔ میں سمجھ گیا ہوں مجھے وہاں کس نوعیت کی ڈیوٹی کرنی ہوگی۔ وسیم کے جانے کے بعد میں دوبارہ حوالدار نصیر شاہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، شاہ جی، آپ ذرا یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ادھر ملتان میں شاہدہ کو کوئی والی وارث ہے یا نہیں۔ میں نے یہاں کے لوگوں سے اب تک جو بھی پوچھ تاچھ کی ہے اس کے مطابق تو عارف اور شاہدہ کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ معلومات تو میری بھی یہی ہیں ملک صاحب، وہ گھمبیر لہجے میں بولا، لیکن پھر بھی میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں۔ اسی وقت کانسٹیبل حیدر علی واپس آ گیا۔ وہ خالی ہاتھ لوٹا تھا۔ کیا بات ہے حیدر علی، تم جن لوگوں کو لینے گئے تھے وہ کہاں ہیں؟ شاید میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا، جب میں نے حیدر علی کو داؤد کو لانے کے لیے روانہ کیا تھا تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا ادھر مین بازار میں یوسف حلوائی سے بھی کہتے جانا، وہ فوراً تھانے آ کر مجھ سے ملے۔ لوگوں سے میری مراد یہی داؤد اور یوسف حلوائی تھے۔ حیدر علی نے بڑی رسانیت سے جواب دیا، ملک صاحب، میں آپ کی ہدایت کے مطابق پہلے مین بازار میں یوسف کے پاس ہی گیا تھا اور اسے آپ کا حکم سنا دیا تھا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ میں نے حیدر علی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، بس میں ابھی 5 منٹ میں تھانے پہنچتا ہوں۔ اس کے یہ 5 منٹ کتنے لمبے ہیں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، اب تو اس بات کو پون گھنٹہ ہونے کو آ رہا ہے اور وہ یہاں نہیں پہنچا۔ جناب، اگر آپ کا حکم ہو تو میں دوبارہ اس کی طرف جاتا ہوں اور اسے کان سے پکڑ کر لاتا ہوں، حیدر علی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہاں، اس کے ساتھ تو یہی سلوک کرنا پڑے گا، میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، اور اس داؤد کی کیا رپورٹ ہے؟ داؤد اس وقت بخت پور میں موجود نہیں جناب، وہ حتمی انداز میں بولا۔ بخت پور میں موجود نہیں تو کہاں چلا گیا؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ حیدر علی نے بتایا، میں نے اس کے بارے میں مختلف لوگوں سے پوچھا ہے، اس کے گھر والوں سے بھی بات کی ہے، پتہ چلا ہے وہ آج صبح چک عمر گیا ہے اور اس کی واپسی کل کسی وقت ہوگی۔ چک عمر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور بخت پور کے مغرب میں 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس داؤد کم بخت کو بھی آج ہی چک عمر جانا تھا۔ میرے ذہن میں فوری طور پر یہی سوال ابھرا کہ کہیں داؤد کسی خاص پلاننگ کے تحت تو بخت پور سے غائب نہیں ہوا۔ اس کا غائب ہونا موجودہ صورتحال میں اس کی جانب اشارہ کرتا تھا کہ شاہدہ کے قتل سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہو سکتا ہے، بلا واسطہ یا بالواسطہ۔ اس کے انٹرویو کے لیے مجھے کل تک انتظار کرنا تھا یا فوری طور پر چک عمر جا کر اس کی گردن پکڑنی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے یوسف حلوائی کو چیک کر لوں، اس کے بعد داؤد کی طرف رخ کروں گا۔ میں نے حیدر علی سے کہا، تم جاؤ اور یوسف حلوائی کو کان سے پکڑ کر لے آؤ۔ اچھا جناب، کہتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد حوالدار نصیر شاہ نے کہا، ملک صاحب، شاہدہ کی لاش کو تو حلوائی یوسف کے حوالے کر دیا جا سکتا ہے، وہ عارف کا سوتیلا بھائی بھی ہے، اس حوالے سے وہ شاہدہ کا رشتہ دار ہی ہوا۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی تھی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس سے پہلے میں یوسف حلوائی کو
کاسٹک سوڈے سے دھونا چاہتا ہوں۔ آپ اس کی صفائی دھلائی ضرور کریں جناب حیدر علی ابھی اسے کان سے پکڑ کر لانے والا ہے، حوالدار نے کہا۔ میں بھی اس کام میں مصروف ہو جاتا ہوں جو آپ نے مجھے سونپا ہے۔ بالکل بالکل، میں نے جلدی سے کہا، نیک کام میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ حوالدار نصیر شاہ کو میرے کمرے سے رخصت ہوئے 15-20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ حیدر علی یوسف حلوائی کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، یوسف مجھے راستے میں ہی مل گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ ادھر ہی آ رہا تھا تو میں اسے کان سے پکڑے بغیر ہی سیدھا آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے حیدر علی، تم جاؤ، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ میرے اشارے پر یوسف حلوائی چوبی بینچ پر بیٹھ گیا اور الجھن زدہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، یوسف، تم تو صرف 5 منٹ میں میرے پاس آنے والے تھے اور اب 1 گھنٹے سے بھی زیادہ گزر گیا ہے۔ کیا تمہارے 5 منٹ اتنے طویل ہوتے ہیں؟ وہ منت آمیز لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، وہ بس جناب، نکلنے میں دیر ہوگی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ دیر سے آنے کی معافی تو تمہیں مل جائے گی یوسف، لیکن میں نے مینی خیر انداز میں نامکمل جملہ چھوڑا تو اس نے جلدی سے پوچھا، لیکن تھانے دار صاحب، لیکن یہ کہ تم نے جو غلط بیانی کی ہے بلکہ جس طرح حقیقت کو چھپایا ہے، اس جرم کی معافی ملنی آسان نہیں۔ جناب، میں نے کس حقیقت کو چھپایا ہے؟ وہ متذبذب انداز میں بولا۔ میں نے گمبھیر لہجے میں پوچھا، یوسف، کیا تم عارف کے سوتیلے بھائی ہو؟ ہاں، وہ گڑبڑا گیا۔ جی ہاں، بالکل بالکل۔ اس کے تاثرات اور فوری رد عمل سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اسے مجھ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ میں نے اس کی بوکھلاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے استفسار کیا، یہ حقیقت تم نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ جانتے ہو، کسی اہم بات کو چھپانا بھی غلط بیانی کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب، وہ گھبراہٹ امیز انداز میں بولا، مجھے کیا پتہ تھا آپ کو یہ بات معلوم نہیں۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ یہاں کے تھانے دار ہیں، آپ سب کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہوں گے۔ سب کی تفصیل تو میں بعد میں جمع کروں گا، میں نے خیز لہجے میں کہا، ابھی تو مجھے صرف تمہارے بارے میں کچھ خطرناک نوعیت کی خبریں ملی ہیں، پہلے ان کی پوچھ پڑتال کر لوں، باقی کو بعد میں دیکھیں گے۔ جناب، اس کے چہرے پر خوف و ہراس کے تاثرات ابھر آئے۔ سرسراتی ہوئی آواز میں اس نے استفسار کیا، میں نے کیا کیا ہے؟ میں فوری طور پر اندازہ قائم نہ کر سکا کہ اس کا خوف اور گھبراہٹ مصنوعی تھے یا واقعی وہ یہ بات سن کر ڈر گیا تھا۔ بہرحال وہ ڈرا اور سہما ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے نا عارف نے اپنی بیوی شاہدہ کے حوالے سے چند روز پہلے تم سے کیا کہا تھا؟ جی ہاں، وہ بڑی سرعت سے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ وہی شاہدہ کی بے وفائی والی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، میرا اشارہ اسی طرف ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارے مطابق عارف کا کہنا یہ تھا کہ اس نے جیسے ہی شاہدہ کی چوری پکڑ لی وہ اسے قتل کر دے گا، اور پھر جب شاہدہ قتل کر دے گی تو تم نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ عارف نے شاہدہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، تبھی وہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد غائب ہو گیا ہے۔ میں نے لمحے بھر کو توقف کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے صبح جب تم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہو سکتا ہے جس نے بے وفائی میں شاہدہ کا ساتھ دیا تو تم کوئی جواب دینے سے قاصر رہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، واقعی مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں جناب، آپ کہیں گے تو میں بڑی سے بڑی بھی قسم اٹھا لوں گا۔ تمہیں چھوٹی یا بڑی قسم اٹھانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں یوسف، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کیونکہ میں نے ایسے 2 افراد کا سراغ لگا لیا ہے جو عارف کی غیر موجودگی میں چوری چھپے شاہدہ سے ملنے اس کے گھر جایا کرتے تھے۔ اچھا جی، اس کا منہ حیرت سے کھل گیا، وہ دونوں کون ہیں جناب؟ ایک کا نام تو داؤد ہے، میں نے بتایا، اور دوسرا، وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگا، اور دوسرا کون جناب؟ دوسرا بندہ اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہے، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ میں وہ ہراساں نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، ہاں تم یوسف، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے پتہ چلا ہے تم بھی عارف کی غیر موجودگی میں شاہدہ سے ملنے جایا کرتے تھے۔ یہ بالکل غلط ہے جناب، وہ قدر احتجاجی انداز میں بولا، آپ کو میرے بارے میں ایسی اطلاع کس نے دی ہے؟ تم اطلاع کنندہ کی کھوج میں نہ پڑو، میں نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ یہ بتاؤ، تم عارف کے غیاب میں شاہدہ سے ملنے جایا کرتے تھے یا نہیں؟ وہ قدرے سنبھلتے ہوئے انداز میں بولا، جناب عارف کے بھیجنے پر 1 آدھ بار گیا ہوں، لیکن ابھی ہم جس حوالے سے بات کر رہے ہیں اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عارف میرا سوتیلا بھائی ہونے کے علاوہ میرا گہرا دوست بھی ہے، میں اس کے گھر پر کیسی بری نظر ڈال سکتا ہوں؟ یقیناً کسی نے میرے بارے میں آپ سے غلط بیانی کی ہے، بتائیں جناب وہ شخص کون ہے جس نے میرا نام لیا ہے؟ میں نے یوسف کے سوال کو نظر انداز کر دیا اور پوچھا، یہ بتاؤ عارف نے 1 آدھ بار تمہیں اپنی غیر موجودگی میں گھر کیوں بھیجا تھا؟
وہ جناب بات دراصل یہ ہے کہ وہ میرے سوال کے جواب میں بولا، 2-4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے کسی کام سے اپنے گھر جانا پڑا۔ جب میں دکان عارف کے حوالے کر کے جانے لگا تو اس نے پوچھا آج کون سا تازہ آئٹم بنایا ہے۔ میں نے اسے تازہ بننے والی مٹھائی کا نام بتا دیتا اور وہ کہتا تم گھر تو جا ہی رہے ہو، ذرا میرے گھر تک بھی ہو آنا اور جو تازہ مٹھائی بنی ہے ایک سیر شاہدہ کو دے آنا، تمہاری بھابھی کو مٹھائی بہت پسند ہے۔ میں بلا جھجک اس کی فرمائش پوری کر دیتا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، بس اتنی ہی بات ہے جناب، میں 2-4 مرتبہ مٹھائی دینے عارف کی غیر موجودگی میں مگر اس کے کہنے پر وہاں گیا ہوں، تھوڑی دیر میں گھر میں بیٹھا ہوں اور پھر واپس آ گیا ہوں۔ داؤد تو ایک لچا لفنگا شخص ہے، اس سے کسی بھی برائی کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن جس کسی نے بھی اس معاملے میں مجھے ملوث کرنے کی کوشش کی ہے وہ مجھ سے دشمنی کر رہا ہے جناب۔ میں بیوی بچوں والا ہوں، ایسی نازیبا حرکت کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس شخص کا نام بتا دیں جس نے آپ کو میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ بات ختم کرتے کرتے اس کا لہجہ خاصا جذباتی بلکہ جارحانہ ہو گیا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، یوسف تمہاری نیت میں کوئی فتور نہیں تھا، تم عارف کی بیوی کی عزت کو نگاہ سے دیکھتے تھے اور کسی غلط مقصد سے کبھی بھی اس کے گھر نہیں گئے تھے۔ تمہارے لیے بس یہی کافی ہونا چاہیے، تم اس کی فکر میں خود کو ہلکان نہ کرو کہ تمہارے بارے میں مجھے کس نے بتایا۔ پھر بھی ملک صاحب پتہ تو چلے وہ میرا چھپا دشمن آخر ہے کون۔ اس کے انداز میں اچھا خاصا اصرار پایا جاتا تھا۔ میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، وقت آنے پر میں اس شخص کا نام ظاہر کر دوں گا۔ پھر شاکی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، یوسف تم سے ایک بڑی سنگین غلطی ہوئی ہے، اگر تم سے وہ غلطی نہیں ہوتی تو مجھے یقین ہے شاہدہ یوں قتل نہیں کی جاتی۔ میں حالات کو بڑی خوبصورتی سے کنٹرول کر سکتا تھا۔ میں نے کون سی غلطی کی ہے ملک صاحب؟ وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جب عارف نے تم سے شاہدہ کے قتل کے حوالے سے وہ خطرناک گفتگو کی تھی تمہیں اسی وقت آ کر مجھے بتانا چاہیے تھا کہ اپنی بیوی کے حوالے سے عارف کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ جناب سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے عارف کی بات کا یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں یہی سمجھا کہ وہ غصے میں ایسا کہہ رہا ہے۔ اس کا شاہدہ پر کتنا کنٹرول تھا یہ تو پورا قصبہ جانتا تھا۔ عارف سے ایسی کسی سنگین جرأت اور بہادری کی کسی کو توقع نہیں تھی، لیکن شاہدہ کے قتل کے بعد تو یہی لگتا ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار ہمت کا مظاہرہ کر کے دکھا ہی دیا۔ بہرحال وہ قدرے سنجیدگی سے بولا، اب مجھے محسوس ہو رہا ہے ملک صاحب کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے عارف کے عزائم کو اتنی غیر سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے تھا۔ اگر میں اسی وقت آپ کو اس کے خطرناک ارادے سے آگاہ کر دیتا تو آج یقیناً صورتحال مختلف ہوتی۔ یوسف حلوائی کی سنجیدگی اور جذباتیت سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس واردات میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ صداقت علی نے مقتول کے گھر میں اس کے آنے جانے کی بنا پر اسے بھی داؤد کے برابر لا کھڑا کیا تھا۔ میں نے گفتگو کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے اس سے پوچھا، یوسف کل ہسپتال سے شاہدہ کی لاش آ جائے گی، اگر اس وقت تک عارف کا کچھ پتہ نہیں چلا تو شاہدہ کی لاش کو کس کے حوالے کیا جائے؟ مجھے پتہ چلا ہے ان دونوں کا اس دنیا میں کوئی عزیز رشتہ دار باقی نہیں ہے تمہارے سوائے۔ آپ کو بالکل ٹھیک بتایا گیا ہے تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بہرحال میں عارف کا سوتیلا بھائی ہی صحیح، مگر مجھ سے جو کچھ ہو سکا وہ میں ضرور کروں گا۔ شاہدہ میری بھابھی تھی، میں اس کے کفن دفن کو اپنے ذمے لے لیتا ہوں، آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے مزید چند منٹ تک یوسف حلوائی سے بات کر کے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر حسب معمول اپنے کمرے میں پہنچا اور حوالدار نصیر شاہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ ان دنوں میری رہائش تھانے کے حدود میں ہی واقع سرکاری کوارٹر میں تھی، جو تھانے کے پچھواڑے میں تھا۔ گزشتہ روز جب تک میں اپنی کرسی پر موجود رہا عارف کی واپسی کی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ صداقت علی سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر پہلے تو میں نے از خود چک عمر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ داؤد نامی اس غنڈے کو گردن سے پکڑ کر واپس آؤں، جس کی شاہدہ کے گھر میں مشکوک آمد و رفت کا سلسلہ سننے میں آیا تھا۔ لیکن عصر کے بعد تھانے میں اچانک ہنگامی صورتحال پیش آ گئی، جس کے سبب میں کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے حوالدار کو اپنے پاس بلایا۔ میں نے آپ کو اس لیے بلایا تھا، کیا داؤد چک عمر سے واپس آ گیا ہے؟ نہیں جناب، وہ ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی، اور عارف کی کوئی خیر خبر ہے وہ بھی کسی کو نظر نہیں آیا ہوں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، وسیم کی کیا رپورٹ ہے؟ وہ نگرانی کے کام پر ڈٹا ہوا ہے، حوالدار نے بتایا۔ ابھی تک وہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس کی رپورٹ کے لیے وسیم کو تھانے کا رخ کرنا پڑے۔ میں نے کہا، شاہ جی آپ ایک کام کریں۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا،
आप इसी वक्त चक उमर रवाना हो जाएं। चक उमर 35-40 घरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा गांव होगा। ये मालूम करना ज़रा मुश्किल नहीं होगा कि दाऊद वहाँ किससे मिलने गया है। आप इसे अपने साथ थाने ले आएँ। उधर जाने का प्रोग्राम तो मेरा था, लेकिन अब थाने में मौजूद रहना ज़रूरी है। पता नहीं सरकारी अस्पताल से किस वक्त शाहिदा की लाश आ जाए। उसे यहाँ से गए हुए 24 घंटे हो चुके हैं। जो आपका हुक्म मलक साहब। वो उठकर खड़ा हो गया। मैं अभी रवाना हो जाता हूँ। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने इससे पूछा, चक उमर आने जाने का रास्ता तो एक ही है? जी बिल्कुल एक ही रास्ता, उसने बताया। हो सकता है चक उमर पहुँचने से पहले ही आपकी इससे मुलाकात हो जाए। दाऊद के घर वालों के मुताबिक इसे आज वापस आना है। हवालदार नसीर शाह मुझे सलाम करके कमरे से निकल गया। ठीक 10 मिनट के बाद वो वापस आ गया। मैंने ताज्जुब खेज़ नज़रों से उसे देखा और पूछा, शाह जी इतनी जल्दी आप चक उमर से हो भी आए? जनाब, थाने से निकलने के बाद मुझे एक अहम बात याद आ गई, इसलिए चक उमर की तरफ जाने से पहले मैं आपके पास आया हूँ, उसने इस तरारी लहजे में बताया। मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा। कुछ कहने की बजाय उसने अपनी जेब में हाथ डाला और टटोलते हुए अंदाज में कुछ तलाश करने लगा। अगले ही लम्हे सिगरेट का एक पैकेट नज़र आया और मज़कूरा पैकेट मेरी जान बढ़ाते हुए बोला, देखें जनाब। मैंने पैकेट को अपने हाथ में लेकर देखा। वो हथौड़ा मार्का फॉक्सऑन सिगरेट का पैकेट था। मैंने पैकेट खोलकर अंदर झांका। इसमें 3 सिगरेट भी मौजूद थे। वो 10 सिगरेट वाला पैकेट था, यानी इसके 7 सिगरेट इस्तेमाल किए जा चुके थे। हथौड़ा मार्का सिगरेट के पैकेट पर एक मेहनत कश लोहार को हथौड़े की मदद से लोहा को कूटते हुए दिखाया गया था। वज़नी आहनी हथौड़े की ज़रब लगाते वक्त इस लोहार के बाजुओं की मछलियाँ बहुत नुमायाँ हो गई थीं। ये इस ज़माने के मज़दूरों और मेहनत कशों का पसंदीदा सिगरेट ब्रांड था, जो मियारी होने के अलावा खासा सस्ता भी था। वालदा नसीर शाह ने फोकसऑन का पैकेट किस मकसद से मुझे दिया था, ये मैं नहीं जानता था। लिहाजा मैंने तीखे अंदाज में इससे दरियाफ्त किया, शाह जी आपको मालूम है मैं सिगरेट नोशी नहीं करता, फिर ये सब क्या है? जनाब, मैं भी सिगरेट नहीं पीता हूँ, वो वजाहत करते हुए बोला। इसीलिए एक अहम बात सामने आ गई, वरना मैं तो सिगरेट के इस पैकेट को जेब में रखकर भूल ही गया था। वो तो मेरी घरवाली ने जब कान खींचे तो मुझे सब कुछ याद आ गया। बात अब भी मेरी समझ में नहीं आ सकी थी। नसीर शाह जोश जज्बात में सब कुछ ठीक तरह बता नहीं पा रहा था जो इसके जहन में था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, शाह जी आप इत्मीनान और सुकून से बताएं, सिगरेट के इस पैकेट का किस्सा क्या है? मैं महसूस कर रहा हूँ इसके बाद कोई नहायत ही दिलचस्प कहानी जड़ी हुई है। कोई अहम किस्सा? वो थूक निगलते हुए बोला। बात दरअसल ये है जनाब कि सिगरेट का ये पैकेट मुझे कल जाए वकुआ पर मिला था। मैंने इसे उठाकर जेब में रख लिया कि आपको दिखाऊंगा। आप इस वक्त तलाश वाले कमरे में कानूनी कार्रवाई में मसरूफ़ थे। सिगरेट का ये पैकेट मुझे बराबर वाले कमरे से मिला था। ये पैकेट मेरे जहन से निकल गया और मेरे साथ घर पहुंच गया। मैंने आज सुबह यूनिफॉर्म धोने के लिए अपनी घरवाली को दिया तो जाहिर है पानी में डालने से पहले उसने जेबों की तलाशी ली ताकि कोई अहम कागज़ कपड़ों के साथ धुल कर साफ़ ना हो जाए। जब एक जेब से ये पैकेट बरामद हुआ तो वो मुझ पर चढ़ दौड़ी। जनाब, मैं थाने में हवालदार ज़रूर हूँ, लेकिन घर में मेरी बीवी किसी थानेदार से कम नहीं। मैं अपनी घरवाली से बहुत डरता हूँ जनाब। हर शरीफ शोहर और बच्चों का बाप अपनी बीवी से डरता है शाह जी, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। खैर आप बताएं कि आगे क्या हुआ। प्लीज़ इस कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह इसकी अगली किस्त भी कल अपलोड कर दी जाएगी।